بھینس کے دودھ میں نیچے بعض لوگوں نے کمنٹس کیا ہوا ہے اس کو کیا پتا, ڈاکٹر بنا ہوا ہے, بھینس کے دودھ میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں اور ان کو کیا پتا ہے. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو, نیچر کے خلاف کبھی بھی اتنی ہر چیز کے لیے کو بہت زیادہ تحقیق کی, بعض چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا تھا نا تازہ دودھ پیو, نکالو اور پی جاؤ, اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر بنا ہوا ہے, تازہ دودھ پئیں گے وہ تو ایکچولی جراثیم اور یہ اور ٹوپی ڈرامے. تازہ دودھ میں جراثیم جب ہوں گے جب تھوڑی دیر اس کو رکھ لیں, پھر جرمز پیدا ہوں گے. اور اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے نا ادھر دودھ نکال کے فوراً پینا نقصان دہ, وہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے. سمجھتے ہو, پیغمبروں نے پیا بھائی ایسے ہی, ہمارے نبی اسی طرح دودھ پیتے تھے, بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. پیغمبر غلط کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تمام پیغمبروں نے ایسے ہی دودھ پیا ہے. حلب الشاۃ, ہاں جب یہ دکان پہ آ گیا تو پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد گوالوں کے پاس آیا بھینس سے نکل کے. جو بھینس نے دیا تھا وہ سچی مچی کا تھا, اب جو گوالا دے رہا ہے اس میں گوالے کے اپنے بھی کچھ چیزیں, اس نے مکھیاں, مینڈک, گوبر, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں, پسینہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, اللہ ہی جانے. تو اسی وجہ سے اس کو چھان لینا چاہیے تاکہ اس میں سے لال بیگ اور مینڈک نکل جائیں. آپ کہہ رہے ہوں کہ مکھیاں ہوتی ہیں, مکھیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی, مکھیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے. جب کافی ٹائم گزر گیا تو اب اس کو بوائل بھی کرنا چاہیے. اب اس کو بوائل کریں کیونکہ اب یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے, اب تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو گیا, تو اس کو چھانے بھی اور کیا کریں. لیکن پھر بھی یہ بوائل, یہ جو اتنی ٹائم گزرنے کے بعد جب آپ بوائل کر کے پئیں گے, یہ ڈبے سے پھر بھی لاکھ درجہ بہتر ہے. یہ ڈبے سے پھر بھی لاکھ درجہ بہتر ہے. اس پہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کی کیا تحقیق ہے, آپ کوئی ڈاکٹر ہیں, آپ پی کے دیکھ لو. یہ بھینس کا دودھ جو گوالے دے رہے ہیں نا, جس میں مینڈک بھی نہا چکے ہیں, غسل جنابت کر چکے ہیں مینڈک اس میں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کو جب اس کو بوائل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ قدرت کا دیا ہوا نہیں ہے, اس میں اپنے بھی تصرفات ہیں ان کے. تو اس کو جب آپ بوائل کرو گے تو پھر بھی یہ اس ڈبے سے بہرحال بہتر ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے پی کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ ڈبے کا بھی پئیں, یہ پئیں, آپ کے چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. یہ جو گوالے والا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ یہ اس کو اس پروسیس سے نہیں گزارا گیا جو کمپنی عام طور پہ دودھ کو اس پروسیس سے, بھائی دودھ کو سیو کرنے کے لیے اس میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں. ڈبے کا دودھ تو بہت عرصے سیو رہتا ہے, ٹھیک ہے جراثیم اس میں نہیں ہے, لیکن خالی جراثیم ہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک میں کہتا تھا نا, ایک آدمی بائک لینے آتا ہے, ایک آدمی نے نئی نئی بائک خریدی, محلے والے ہر تھوڑی دیر میں یار بائک دے دو میں پیٹرول ڈال لوں گا. اب وہ منع کیسے کرتا کہ بھائی پیٹرول بھی ڈال رہا ہے, ہر تھوڑی دیر میں بائک کی ایسی کی تیسی کر دی لوگوں نے, چلا کے نا پیٹرول ڈال کے. ایک دن کوئی بندہ آیا کہ جی بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا. یہ کیا, اس نے کہا صرف پیٹرول نہیں چاہیے ہوتا, بائک کی اور بھی چیزیں کھنستی ہیں. تو کمپنیوں نے جو ہے نا اپنے ڈبے کے دودھ کو مارکیٹ میں چلانے کے لیے جراثیم کو ہوا بنا کے پیش کیا. دیکھو اس میں جراثیم ہوتے, اس میں جراثیم نہیں ہوتے. واقعی نہیں ہوتے ڈبے کے دودھ میں جراثیم, لیکن وہ جس پروسیس سے گزرا ہے, اس پروسیس کی جتنے پروسیس سے وہ گزر چکا ہے, اس کی وجہ سے اس کی وہ واٹ لگ چکی ہوتی ہے جو بھینس کے دودھ کی گوالے نے واٹ نہیں, گوالے نے صرف مینڈک کو ڈبکیاں دلوائی ہوتی ہیں اس میں, سمجھ رہے ہو. تو اس میں اتنے سارے وہ پروسیس, دیکھو تجربے سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی تجربے پر ایمان رکھتے ہیں نا, حکیم لوگ بھی. آپ کسی ڈاکٹر کو بتاؤ یہ دوا کھانے سے مجھے فائدہ ہوا ہے, ڈاکٹر کہے گا ساری تحقیق گئی ایک طرف, جب تجھے فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لے. بھائی ڈاکٹر اگر کہے بھائی یہ کھائیں یہ نہ کھائیں, آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اس سے فائدہ ہوا ہے اس سے نہیں ہوا, تو کہہ رہے ٹھیک ہے ریسرچ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ اچھی ہے, لیکن اگر تجھے اس سے ہو رہا ہے تو پھر یہی اچھا ہے. تجربے سے بڑی کوئی دلیل بولو نہیں ہوتی. تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, یہ والا دودھ اپنے بچوں کو پلاؤ, خود بھی پیو, آپ میں ریزسٹنٹ پاور بڑھے گی, آپ میں بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بڑھے گی. آپ گوالے کی طرح مسٹنڈے ہو جاؤ گے معذرت کے ساتھ اگر کوئی گوالا بیٹھا ہوا ہے. گوالے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں, ایسی پی کے نا, پیتے بھی اتنا نہیں ہے, صرف دودھ کی خوشبو میں سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ ادھر نکالا ادھر آیا,
وہ خوشبو سے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے دنوں میں کیسے گول مٹول ہو جاتے ہیں, ایسی پاور ہوتی ہے ان کی ہاتھ میں. تو ڈبہ ڈبہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو بچوں کو بھی یہ پلایا کرو, گائے کا بھینس کا دودھ تازہ پلاؤ, سب سے بہتر ہے. جب دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو وہ قدرتی حالت پہ نہیں رہتا, اس میں ظاہر ہے وہ ملائی الگ ہو جاتی ہے. جو ایک قدرت نے کمبینیشن بنایا ہے وہ تو گاڈ, خدا کا تحفہ ہے نا انسانوں کے لیے. آپ جب اس میں چینجنگ کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ چیز نہیں رہے گی اس کے اندر. دودھ اتنی زبردست چیز ہے, اللہ نے بڑے اہتمام سے دودھ کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا, ہم پلاتے ہیں. ہم دودھ کی نسبت اللہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ سب کچھ ہی اللہ دیتے ہیں, لیکن دودھ کو اللہ ایک تو اس اسقی بھی نہیں ہے. اسقی کا مطلب میں پلاتا ہوں, اور یہ بھی نہیں اللہ نے کہا گائے پلاتی ہے تمہیں, یا بھینس پلاتی ہے, بکری پلاتی ہے. نا 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 نا. ہندوؤں سے یہی تو گڑبڑ ہوئی ہے. ہندوؤں نے کہا گائے دودھ پلاتی ہے لہذا گائے کی عبادت کرو. اللہ نے کہا گائے نہیں پلاتی. کون پلاتا ہے؟ میں پلاتا ہوں, گائے کو میں نے بنایا. تو کیا شان سے اللہ نے دودھ کی تعریف کی ہے. اسقی نہیں کہا, اسقی کا معنی میں پلاتا ہوں نہ, نسقی ہم پلاتے ہیں. ہم جب کوئی بڑا آدمی دعوت کرتا ہے تو چھوٹی چیز کھلاتا ہے یا بڑی چیز کھلاتا ہے؟ ارے کسی سیٹھ نے آپ کی دعوت کی, بڑی پرتکلف, آپ کو بھائی سیٹھ صاحب ہے بھائی, یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, اس کی دعوت میں جائیں گے تو کیا ہوگا. آپ گئے تو اس نے دال چاول لا کے رکھ دیا آپ کے سامنے. میں تو خوش ہوں گا کیونکہ میں تو دال چاول شوق سے کھاتا ہوں, لیکن ایک عام آدمی بولو خوش نہیں ہوگا. یار یہ ہم تو آئے تھے بکرے ہوں گے اور یہ کیا رکھ دیا اس نے. دوسری ایک پوائنٹ تو یہ ہوا کہ جب کوئی بڑا آدمی اکرام کے طور پر کچھ کھلاتا ہے تو چھوٹی چیز بولتے کیوں نہیں؟ دودھ پیتے تو بولتے نا. دودھ پیو گے تو بولو گے, ڈبہ نہیں بول سکتا. ہوتا ہے ڈبے میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اوپر نا, کہ وٹامن اے بی سی ڈی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو ہوتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ آلٹرنیٹ قدرتی, یہ بھی قدرتی ہی ہوتا ہے ڈبے کا. لیکن اکثر اس کو ایسے پروسیس سے, یا تو سعودی عرب کا ڈبہ ہو نا, وہاں تو گائے کا دودھ اسی طرح پیک کر کے پلا دیا, تو یہاں کے ڈبے سعودی عرب کے ڈبے نہیں ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بالکل وہ نیچرل اس میں ہی پیکنگ کر لی جاتی ہے, کوئی کیمیکل نہیں ہوتا, وہ تو پھر وہ تو اوریجنل ہی ہے. تو اللہ کیا قرآن میں کہہ رہا ہے؟ اسقی نہیں کہ میں پلاتا ہوں, نسخی ہم پلاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پلانے والا بہت بڑا ہے اور تمہارے اکرام کر رہا ہے. یہ چھوٹا, یہ بہت بڑی ذات ہے, وہ تمہارے اکرام کر رہی ہے. نسخی ہم پلاتے ہیں. من بین فرث ودم, فرمایا سوکھا چارہ تم اس جانور کو کھلاتے ہو تو اس کے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم تمہیں لبنن خالصن, ایسا دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں, خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی بدبو, نہ خون کی رنگت. اللہ اس کے کلر کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا کلر بھی ہمیں پسند نہیں آ رہا اور اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا وہ بھی ہمیں پسند نہیں آ رہا. بچے کہتے ہیں ابو ہیک آ رہی ہے, بھینس کے دودھ سے کیا آ رہی ہے؟ بچوں کو دیسی گھی سے آج کل کیا آ رہی ہے؟ ہیک آ رہی ہے. تھو 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 ایسے کر رہے ہوتے ہیں بچے. جو خوشبودار دودھ اور خوشبودار گھی ہے آج کل برگر فیملیوں کے بچوں کو اس سے کیا آ رہی ہے؟ یہ ہے آرٹیفیشل کا نقصان. سمجھتے ہو پاپڑ کھانے کا یہ کیا ہے؟ یہ نقصان ہے. جو پاپڑ کھائے گا دودھ نہیں پیے گا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنن خالصن, لبن خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہے اور مزہ کیسا ہے؟ سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ہمارے حضرت جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے فرماتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے ایک گلاس دودھ تو پی لیا ہم نے, پھسلتا چلا جاتا. حضرت تو بہت خلاف تھے کہ چائے کے نا, تو وہ کہتے تھے اللہ نے اتنا اچھا دودھ پیدا کیا, پتی ڈال کے دودھ پتی بنا کے بیڑا ہی اس کا غرق کر دیا. تو یہاں بھی اللہ نے